کرپشن شوڈ بی اکراس دا بورڈ اینڈ ہم اس کو سپورٹ بھی کریں، ہم اس کو سپورٹ بھی کریں، ہم اس کو سپورٹ بھی کریں. کرپشن شوڈ بی اکراس دا بورڈ اینڈ ہم اس کو سپورٹ بھی کریں، ہم اس کو سپورٹ بھی کریں، ہم اس کو سپورٹ بھی کریں. میرے بچوں، پاکستان بھی ضروری ہے، کرپشن ہوتی ہے، پیسے کھائے جاتے ہیں. میرے بچوں، پاکستان بھی ضروری ہے، کرپشن ہوتی ہے، پیسے کھائے جاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، اقترافی نوٹ میں آپ کے ساتھ میں ہوں مہرین سبتین، موجود ہے میرے ساتھ ڈاکٹر بابر اعوان. ناظرین، صوبائی وزیر نے کہا کرپشن ہونی چاہیے لیکن ہر طرف. ایم این اے بولے بچوں کرپشن ہوتی ہے جو ہوتی رہتی ہے. عمران فاروق قتل کیس میں اعتراف جرم، اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دیں گے تفصیلات. نتائج کیا ہوں گے اور بہت سے قانونی سوالات اور اہم پہلو آپ جانیے گا ڈاکٹر بابر اعوان سے. آصف علی زرداری کا بیان، اصل پہلو کیا ہے یہ بھی آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے. لکڑ ہضم، پتھر ہضم، پھر پہاڑ بھی ہضم، یہ کیا کہانی ہے یہ ضرور جانیے گا کیونکہ بہت ہی ضروری ہے آپ کے لیے. وزیر ماحولیات کے ساتھ کیا وزارت بھی ڈسمس ہو گئی؟ تلاش گمشدہ میں ہم پرائس کنٹرول کو تلاش کریں گے. بابر صاحب آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تو جی ہم یہ بیان سن رہے تھے، اب تھوڑی ہنسی بھی نہیں رک رہی، لیکن اس وقت وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ وزیر جو ہے ہمارے کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ جو بول رہے ہیں وہ تو انہوں نے خود بولا ہے، ہم تو نہیں اس پہ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے. بلا تبصرہ ہی جو تحت الشعور میں ہے، جو لا شعور میں ہے، یا جو پریکٹس میں ہے، یا کوئی پھر سلپ آف ٹنگ نہیں ہو سکتی، کوئی پالیسی بھی ہو سکتی ہے جس پہ کام کر کر کے آدمی کو عادت پڑ جاتی ہے. ہر پروفیشن کے لوگ، پریکٹس بھی ہو سکتی ہے، ہر پروفیشن کے لوگ جو ہیں، ہم کچھ بھی نہیں تبصرہ کرے، تبصرہ انہوں نے خود کر دیا. ہر پروفیشن کے لوگ وہ جو لینگویج کی ہوتی ہے نا، ان کی اپنی ڈکشن، اس میں سے وہ باہر نہیں نکلتے. تو کہتے ہیں نا کہ کسی وکیل نے گھر میں بھی کسی سے وفاداری کا اظہار کیا بیگم صاحبہ سے، تو وہ کہا کہ میں جو کچھ کہوں سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے ڈاکٹروں کے بھی ہیں. تو یہ جو پریکٹس ہے وہ بول رہی ہے میرے خیال میں. اور دوسرا ایک مذاق ہے کرپشن کا نعرہ، سیاسی مخالفین کو رگڑا لگانے کے لیے، لوگوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے، اپنے پیسے بڑھانے کے لیے. ایسے لوگ ہیں، حیران کن بات ہے، جنہوں نے فوج کی کسٹڈی میں نہیں، فوج کی کسٹڈی میں مشرف صاحب کے زمانے کی بات ہو رہی ہے نا، جو وزیر خزانہ ہے ان کا بیان میں نے، جو انہوں نے منی لانڈرنگ کا اعتراف جرم کیا، صفحے اور صفحے لکھے ہوئے ہیں، وہ اعتراف جرم انہوں نے کسی پولیس یا فوج کی کسٹڈی میں نہیں کیا. وہ اعتراف جرم انہوں نے ایک عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے کیا. وہ عدالت سیشن جج لیول کی عدالت تھی، احتساب عدالت، جس میں انہوں نے اعتراف جرم کیا. اب اگر میڈیا کے سامنے یہ دو باتیں جو دونوں آ گئیں، ایک بچوں والی آپ نے جو کہ نئی نسل کو ہم پڑھا کے آ رہے ہیں، سکھا کے آ رہے ہیں، اور لیڈرشپ کتنی فوکسڈ ہے اپنے کام میں، جو کام بھی وہ کر رہی ہے، اس کا بھی یہ ایک اظہار ہے کہ ہماری بچوں بس مائنڈ نہ کیا کرو. کرپشن ہوتی ہے جو ہوتی رہتی ہے. وہ میرے کالج فیلو جس طرح وہ جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے سابق رئیسانی صاحب، وہ ہمیشہ کہتے تھے فلانی چیز فلانی ہوتی ہے جیسی بھی ہو. جو اب دوسرا اس کا پہلو ہے، وہ جو انہوں نے بھی کہا کہ اکراس دی بورڈ کرپشن ہونی چاہیے. اکراس دی بورڈ میں یہ کہتا ہوں احتساب ہونا چاہیے. اکراس دی بورڈ میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو پکڑے جانا چاہیے جنہوں نے ویڈیو کیمروں کے اوپر ظلم تشدد کیا ماڈل ٹاؤن میں. انہوں نے پھر ججوں کو دھمکیوں دی، اور دھمکیوں کے نتیجے میں ججوں کو انہوں نے بیک فٹ پہ ڈالنے کی کوشش کی. جنہوں نے دھاندلیاں کروائیں، جنہوں نے اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن بنا کے دھاندلی کروائی، انہوں نے بھی ججوں کو دھمکیاں دی. یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے. یہ پاکستان کے اندر ایک نان سیریس گورننس کے ایشوز جو ہیں ان کے اوپر کس قدر حکمران ہیں، وہ آپ نے دو نمونے ہم نے دیکھے. اس پہ ہم مزید آگے نہیں جائیں گے، پھر کبھی تفصیل سے ہم بات کریں گے. تو واپس آتے ہیں ایک ایسے موضوع کی طرف جو میڈم بہت امپورٹنٹ موضوع ہے. بالکل بابر صاحب، ہم نے بات کرنی ہے عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے. اس سے پہلے آپ اجازت اگر دیں تو ایک انتہائی اہم موضوع یہ ہے کہ جو لقمہ اندر جاتا ہے نا جی، اگر وہ حلال کا ہے تو اس کے حلال کے نتائج ہوتے ہیں، اگر کوئی دوسرا ہے تو پھر دوسرے نتائج ہوتے ہیں. ایک دوسرا، یہ دنیا کا آخری مذہب، دنیا کی آخری کتاب، دنیا کے آخری پیغمبر اعظم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام میں جس سب سے زیادہ دو جگہ، یعنی یہ دونوں جو جانور ہیں، ایک کا گوشت جو گدھے کا پکڑا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی قرآن میں ایک آیت ہے جس میں یہ لفظ استعمال ہوئے کہ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ كَالصَّوْتِ الْحَمِيرِ، کہ یہ جو اونچی آواز ہے. کہا یہ جا رہا تھا کہ ایمان والو
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में नीची आवाज से बोला करो, क्योंकि बुलंद आवाज गधे की आवाज जैसी होती है, बड़ी करख्त आवाज गधे की, नापसंदीदा से मिसाल दी गई है। दूसरी तरफ ये जो है, इसको कहते हैं, ये जो गोश्त है, इसके जिस्म का कोई भी जो हिस्सा है उसको लहमुल खंजीर हम कहेंगे, ये भी लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। और ये जो गोश्त है, ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं पकड़ा गया, लाहौर में जो पकड़ा जा रहा है, इसका पहला मैं आपके सामने रखता हूं, फिर दूसरा रखता हूं, फिर तीसरा रखता हूं। पहला पहलू ये है कि पाकिस्तान में शौकत अजीज के जमाने में कुछ स्टोर्स के ऊपर रेड हुए और वहां से ये गोश्त और इसके टुकड़े पकड़े गए थे। कुछ बॉन्डेड स्टोर ऐसे हैं जिनमें वो गैर मुस्लिम जिनके लिए बाहर से चीजें आती हैं, वो उनके अपने स्टोर हैं, लेकिन वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर है, उनको ही वो सर्व करते हैं। उनकी बात मुख्तलिफ थी, लेकिन ये आम स्टोरों से ये पकड़ी गई चीज। दूसरा ये हुआ कि शौकत अजीज के ही जमाने में, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, एक कंपनी जिसमें एक MNA साहब का भी हिस्सा था, उनका भी नाम आया। मैं नाम किसी कंपनी का नाम मैंने का लेने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि हम ऑब्जेक्टिवली बात कर रहे हैं, किसी पे तनकीद करना या किसी के लिए कोई मसला पैदा करना हमारा काम नहीं है। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और कहा यह गया था कि 2 कंपनियां, बल्कि एक नहीं थी, दोनों कंपनियों ने जो खुराक होती है मुर्गियों की, उसमें डालने के लिए इसकी चर्बी मंगवाई। आप जाहिर है इसकी चर्बी हो या इसके सिरी हो या पाए हो, सारे के सारे हराम ही है ना जी। ये तो नहीं हो सकता कि एक पोर्शन हलाल है और दूसरा पोर्शन वो हराम हो गया। तीसरा वाकया अब हुआ है और बहुत सीरियस वाकया है। इसके ऊपर जो पंजाब फूड अथॉरिटी है, उनकी एक खातून आजकल लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, और फूड अथॉरिटी उसका तीसरा पहलू है। क्या ये फूड अथॉरिटी और एक खातून का काम है कि लोगों के मुंह से ये लुकमा ना उतरे किसी तरीके से, कभी गधे का गोश्त, कभी फिर लामुल खंजीर खिलाओ जी लोगों नूं, फिर तुसी लोगों नूं होर हयात हूं महरूम करो। मैं इस बात पे हैरान हूं कि वो सारे जो दावे करते रहते हैं कि ये इस्लाम का किला है, वो जो सारे दावे करते रहते हैं पाकिस्तान ला इलाहा की बुनियाद के ऊपर बना, वो जो सारे दावे करते रहते हैं कि यहाँ हम इसके बुनियादी नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इतना सा तहफ़्फ़ुज़ तो आप नहीं कर सकते कि गोश्त की दुकानों में हलाल चीज बिके और उसको हलाल करते हुए आपको बंदे खड़े करें जो देखें आपके पास इतने बड़े बड़े अमले खड़े हुए हैं। अब आखिरी बात इसके ऊपर ये है कि ये काम ना रुका है और ना रुकेगा। मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं इदारों की, वो भी मेरे पास बाबर साहब, रिपोर्ट्स पे जाने से पहले जरा जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि ये इस वक्त जो गोश्त खिलाया जा रहा है और जिस तरह की इस वक्त ये सारा जो हम चीजें देख रहे हैं इस वक्त मीडिया पे दिखाई जा रही हैं, हमने इस पर आज से 7 माह पहले बात की थी। 13 फरवरी को हमने गुफ्तगू की थी, जिसमें हमने बताया था और दिखाया था किस तरह से गधे का गोश्त ये खिलाया जा रहा है, किस तरह से ये तकसीम हो रहा है। जरा ये चूहे, बकरे और बहुत कुछ जो हमने आपको दिखाया था, वो एक दफा दोबारा दिखाते पे बात को आगे बढ़ाते। प्लीज। पंजाब के एक वजीर ने एतराफ किया पंजाब असेंबली के अंदर खड़े होकर, उसने कहा कि बहुत बड़े बड़े चेन हैं रेस्टोरेंट्स के जो गैर मुल्की हैं और वो मंगवा रहे हैं हराम मुर्गी, जो मरी हुई मुर्गी है, और लोगों को वो खिला रहे हैं उसको मुख्तलिफ तरीके से रैप करके और रोस्ट करके। टेक्सला के अंदर भी पुल के नीचे से गधे ज़बा किए हुए पुलिस ने बरामद किया। फिर सियासी लोग आ जाते हैं, कुछ नहीं होता। लाहौर के अंदर, जड़ावाला के अंदर, पंजाब के 11 शहरों से मुर्दा गोश्त और गधों का गोश्त वो बरामद किया गया, लेकिन किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। ये लोगों को खिलाया जा रहा है। और कितने अरसे पहले हमने ये जिक्र किया, 7 महीने लग गए बाबर साहब इनको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। ये इन्वायरमेंट होता है होटलों के अंदर का, और ये गधे का गोश्त जो खिलाया जाता है, ये इस पर काबू पा भी सकेंगे या ये सिर्फ वक्ती शोर है? मैं कुछ इदारों की रिपोर्ट्स भी हैं मेरे पास, अगर कोई लेना चाहे तो दुनिया टीवी से इख्तिलाफी नोट से रब्ता कर ले, वो भी दे देते हैं। और अखबारात ने कुछ अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स वो भी शाया की हैं, जो बड़ी अच्छी रिपोर्टरों को मैं शाबाश देता हूं जिन्होंने इस पे काम किया। अब सवाल ये है कि हर जगह पे सरकारी मजहबा खाने हैं,
سوال یہ ہے کہ ہر جگہ کے اوپر فوڈ کنٹرولر ہیں, سوال یہ ہے کہ ہر جگہ کے اوپر پرائس کنٹرولر ہیں, سوال یہ ہے کہ ہر جگہ کے اوپر ہیلتھ انسپیکٹر ہیں, سوال یہ ہے کہ ایک ہیلتھ کی منسٹری صوبے کے اندر ہے, سوال یہ ہے کہ ایک مرکز کے اندر بھی ہیلتھ منسٹری موجود ہے. تو یہ سارے مل کے اگر اپنے بچوں کو گدے کے برگر سے یا کسی تکے کباب سے یا گدے کے سری پائے یا کسی اور چیز کے سری پائے سے نہیں روک سکتے کھلانے سے, تو پھر کیا ان سے امید رکھی جائے؟ کون سی گورننس اور کون سی جمہوریت اور کون کی عوام کی خدمت اور کون سا خادم اعلیٰ اور کون سا ڈپٹی خادم اعلیٰ اور کون سے خادم اور کون سی پھر پارلیمنٹ کے اندر جو 7 ماہ پہلے کا, ابھی فرینکلی سپیکنگ میرے ذہن میں اس وقت نہیں تھا, جو آپ نے دکھایا, یہ بات کیا 7 مہینے میں اس وزیر نے جس نے اعتراف کیا تھا اس کا کوئی احتساب ہوا یا اس نے کسی کا کوئی احتساب کیا؟ دونوں صورتوں میں نہیں ہوا نا کچھ بھی. اچھا پھر اس سے 12 دن بعد یا پہلے کی آپ نے ایک اور ڈیٹ چلائی اور آپ نے ٹیکسلا کی جو بات کی. ٹیکسلا پہ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے جن سے گوشت برآمد ہوا تھا, اگلے دن ان کی ہو گئی ضمانت. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شیڈیول میں ڈالنا چاہیے. لوگوں کو جو یہ زہر اور حرام کھلا کے مارنا چاہتے ہیں یا بے ضمیر کرنا چاہتے ہیں یا بے عفت کرنا چاہتے ہیں یا بے حرمت کرنا چاہتے ہیں یا بے ایمان کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو, اور لوگ انجانے میں ہو رہے ہیں, کسی کو پتا ہو تو پھر وہ ہاتھ بھی نہیں لگائے گا, ان کے خلاف شیڈیول میں آپ شامل کریں اور دہشت گردی میں ان کے ٹرائل بھیجیں اور ان کو سزائیں دلوائیں. جو پکڑا گیا, میں یہ سوال آج اٹھاتا ہوں کہ مجھے اور پوری قوم کو آپ یہ بتائیے کہ آپ کتنے لوگوں کو سزا دلوا سکیں. اچھا پھر یہ جو چھاپے مارے جا رہے ہیں, ان کے اوپر آخری بات میں اس کے اوپر کرتا ہوں, پھر آپ سیاسی منظرنامے پہ بہت عام سوال کرنا چاہتی ہیں, میں سارے جواب دوں گا. وہ یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا صرف مال روڈ کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ آنسر از نو. وہ خاتون تو لاہور میں گھوم رہی ہیں اور ریسٹورنٹس میں جاتی ہیں, پورے پنجاب کا یہی حال جائیں. اب رحیم یار خان میں کون پوچھے گا؟ پھر یہ بتا دیجئے مجھے کہ میاں والی کی تحصیل پپلا میں کون پوچھے گا؟ اٹک کی تحصیل جنڈ میں کون پوچھے گا؟ پنڈی کی تحصیل سے پنجاب ہی کیوں, باقی تمام صوبے جو ہیں ان کی طرف. کوٹلی ستیاں میں کون پوچھے گا؟ میں نے پنجاب کی ابھی ذرا بات کر لیتے جہاں یہ وارداتیں زیادہ ہوئی ہیں. اچھا پھر یہ کہ لاکھوں گدے ان کی کھالیں اتار کے بیچی جا رہی ہیں اور بیان دے کے سب سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیان دے دیا, ہم نے فیصلہ کر لیا تو سارا کچھ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. باقی تو چھوڑ دیجئے, یہ خالصتاً ایمانی مسئلہ بھی ہے اور یہ ٹچی مسئلہ ہے. اس کے اوپر لوگوں میں ایک آگ بھی بھڑک سکتی ہے. اس پہ خدا را توجہ دیں. میں حکمرانوں سے یہ بڑی دلگیر ہو کے, ابھی اس پٹاری میں سے اور بھی بڑا کچھ نکلنا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا یہ بہت ہی اہم پہلو تھا جس پہ ہم نے بات کی بابر صاحب, لیکن سیاسی منظرنامے کی طرف یقیناً ہمیں آنا ہے. اور اس وقت ایک جو اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے, ڈاکٹر عمران فاروق جس پہ اقرار کر لیا ملزم نے, اور اس کے بعد جو ایک اہم سوال ہے, لوگ بات تو کریں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن چونکہ آپ یہاں موجود ہیں, آپ کی یہاں موجودگی کا فائدہ ہمیں بھی ہو, قانونی پہلو کیا ہے اس کا, اب کیا ہوگا اس کے بعد؟ قانونی پہلو اس کے 2 ہیں. ایک تو یہ کہ اعتراف جرم ایک آدمی کا نہیں ہے, جو قانون کے اندر بہت بڑی شہادت اس کو کہا جاتا ہے, جہاں پہ ایک سبسٹانشل ایویڈنس یعنی ایک ابتدائی, آپ سمجھ لیں ابتدائی مضبوط شہادت آ جائے, پھر اس کی کوروبوریٹو ایویڈنس آ جائے یا سپورٹیو ایویڈنس آ جائے, پھر اس کی حمایت کرنے والی یا اس کی تائید کرنے والی شہادت آ جائے. اس قتل کیس میں دونوں شہادتیں آ گئی ہیں. ایک وہ جس نے اعتراف کیا, دوسرا آیا اس نے اعتراف کر کے اس کو سپورٹ کر دیا, اور اس کا ایک لنک اسٹیبلش ہوا, ایک طرح کی جیو فینسنگ ہو گئی کہ لوگ کرائم سین بن گیا. کرائم سین کیا ہے؟ ایک جگہ سے حکم ہوتا ہے, دوسری جگہ پہ ایک سہولت کار ہے. یہ جو میرے پاس جو اطلاعات ہیں میں بالکل یہ ذمہ داری سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ حکم ہوتا ہے, یہ سہولت کار ہے, ہم نام نہیں لے رہے, ہمارا کام ٹرائل کرنا نہیں ہے کسی کا. سہولت کار سے پھر ایک جگہ وہ ہے جس کو یہ ٹاسک دیا گیا, اور اس کے ساتھ ایک اور اس کا ہمراہی ملزم ہے جس کو ہم ابیٹر کہہ سکتے ہیں, کو کانسپریٹر کہہ سکتے ہیں, جس کے لیے میں نے کہا کہ ایک سبسٹانشل ایویڈنس آ گئی اور دوسری اس کے مقابلے میں سپورٹیو اور کوروبوریٹو ایویڈنس جو ہے وہ بھی آ گئی. یہ ہو گیا مکمل. اب اگر پاکستان کی عدالتیں ہوں تو یہاں اور طرح کا ٹرائل ہوتا ہے. میں پاکستان کا قانون ضرور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں. پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کوئی پاکستانی بیرون ملک کسی بھی جرم میں پکڑا جائے تو اس کو پاکستان لا کر کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے اندر پروویژن موجود ہے, اس کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے. اور اس پروویژن میں لکھا ہوا یہ ہے, جو قانون کی دفعہ ہے ضابطہ فوجداری کی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ بیرون ملک جو جرم اگر کسی ملک میں ہوا یا ویسل میں ہوا یا جہاز میں ہوا, ویسل آپ کہتے ہیں یہ جو بحری جہاز ہوتے ہیں, اس کے اوپر ہو گیا, تو اس کو
پاکستان میں اس کا ٹرائل اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے. لفظ ہے as if the offense was committed within the territory of Pakistan. کہ جس طرح سے یوں ہے کہ جیسے پاکستان کی سرزمین پہ یہ جرم ہوا ہے. یہ پہلو بھی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کسی کو لا کے اس کا ٹرائل جو سبسٹانشل جرم ہے وہ کیا جائے گا. جو ہونے والا ہے وہ کیا ہے, ابھی ایک ہفتہ وزیر داخلہ جو رہے یورپ میں اور لنڈن میں رہے, تو وہ ان ملکوں کے ساتھ اور خاص طور پہ وہ یو کے کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں مجرمان کی تحویل کا اور حوالگی کا. کچھ پاکستان کے باغی اور کچھ پاکستان کے فوجداری جرائم میں ملوث لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور کچھ ان کے لوگ ہیں, اور خاص طور پہ یہ 2 لوگ جو عمران فاروق صاحب کے مرڈر کیس میں انوالو ہیں, اور ان کے درمیان تبادلے کا معاہدہ تقریباً آخری مرحلے میں ہے, اور وہ کسی وقت بھی سائن کیا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا بابر صاحب, لیکن مجرمان کی حوالگی کا کوئی معاہدہ موجود تو نہیں ہے, لیکن پہلے پاکستان سے جاتے رہے ہیں, واپس ان کو دیے جاتے رہے ہیں. وہ ایکسٹریڈیشن کی ایک پروویژن ہے, پھر ضابطہ ہے فوجداری میں کہ ایکسٹریڈیشن کی جا سکتی ہے. اس کے لیے عدالت میں باقاعدہ ایک چالان جاتا ہے, ملزم کو نوٹس ہوتا ہے, اس کا وکیل پیش ہوتا ہے, دوسری طرف آتی ہے, ملزم کی ضمانت بھی اس میں لی جا سکتی ہے اگر ایکسٹریڈیشن کا نارمل ٹریٹی کے تحت آپ جائیں گے کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں. اچھا, جو غیر قانونی طور پہ بھجواتے رہے ان پہ تو میں کوئی تبصرہ کرنا پسند ہی نہیں کروں گا. وہ غیر قانونی کام, جس طرح پولیس مقابلے کل بھی چل رہا تھا کہ شرک پور پرانے روڈ میں 4 ڈاکو مارے گئے, پولیس والے کو کوئی ہاتھ ہی کو نہیں لگاتا. ہر روز کہیں نہ کہیں ماورائے عدالت پاکستان میں پولیس کے ذمہ لگتا ہے کہ انہوں نے بندہ مار دیا, کبھی حراست میں مارا جاتا ہے, اس لیے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, اب اس کا ایک اور نتیجہ ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح کی ایویڈنس آئی ہے جو میرے نالج تک پہنچی ہے, اس ایویڈنس میں اس مقدمے کے ملزمان ہو گئے 6. یہ میں بتا دیتا ہوں, نام میں نہیں لوں گا, کسی کا نام نہیں لیتے ہم, لیکن ملزمان کی تعداد 6 ہو گئی, اور اس میں سے 3 غیر سیاسی لوگ ہیں اور 3 سیاسی لوگ ہیں. چلیے اگلی انٹرویو میں دے دیتا ہوں. چلیے ٹھیک. تو بابر صاحب اسی پہ ایک سوال اور بنتا ہے. یہ تو آپ نے قانونی اس کا وہ نتیجہ بتایا, ذرا سیاسی اس کے جو نتیجے ہوں گے, نکلیں گے, سامنے آئیں گے, وہ بھی مختصراً اگر سیاسی نتیجہ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی جو ان ملزمان کے حوالے سے 5 سال کھیلتا رہا ایک سیاسی جماعت کراچی کی, اس کے ساتھ اس کا کاروبار فارغ ہو گیا بیچارہ, اس کا تھڑا اور اس کی دکان جو ہے وہ لٹ گئی ہے, اس لیے کہ ملزم سامنے آ گئے ہیں اور برطانیہ کو ساری معلومات بھی مل گئی ہیں. وہ جو چھپاتا رہا ایک آدمی, وہ اب اس کی دکان فارغ ہوئی. دوسرا اس کا جو پہلو ہے اس کو ذرا تھوڑا جوڑ لیجئے گا. مجموعی صورتحال اس وقت جو آصف زرداری سابق صدر کا بیان آیا تھا, اور اس بیان میں 4-5 سوال انہوں نے اٹھائے. پہلا انہوں نے کہا جی اصغر خان, اس کا ایک ہی پہلو ہے نیا جو اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں, باقی ڈسکشن تو ہو چکی سارے ٹیلی ویژنز کے اوپر دنیا سمیت. پہلا انہوں نے کہا کہ اصغر خان کیس میں ٹرائل کیوں نہیں ہوتا جس میں نواز شریف صاحب بڑے ملزم ہیں. یہ بات عمران خان بھی کہہ چکے ہیں, یہ بات باقی ساری سیاسی جماعتیں تقریباً کہہ چکی ہیں, اس لیے کوئی نئی بات نہیں کی آصف زرداری نے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ویڈیو پہ پکڑا گیا پنجاب کا ایک فاضل وزیر, اس کا ٹرائل کیوں نہیں ہوتا, ویڈیو ہے, ٹھیک ہے. یہ بات پورے میڈیا کے سارے اینکرز نے کہی ہے, اور تمام نیوز کاسٹرز نے یہ بات دہرائی ہے, اس لیے یہ بھی نئی بات نہیں ہوئی. تیسرا جو انہوں نے کہا کہ جو ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ قتل ہے اس کا ٹرائل کیوں نہیں ہوتا, اور کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ظلم کی انتہا ہے, سال ہو گیا, ایک آدمی نہ شامل تفتیش ہوا, نہ گرفتار ہوا, نہ سزا ہوا. یوں لگتا ہے کہ جس طرح سے یہ خون خاک نشینہ تھا, رزق خاک ہوا, نہ مدعی نہ محاسب حساب پاک ہوا. صحیح. بابر صاحب بریک کا وقت ہو گیا, ہم نے ضرور بات کرنی ہے عمران خان کے دورہ سندھ پر, بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر, اور ہم نے بات کرنی ہے لکڑ ہضم, پتھر ہضم, پہاڑ بھی ہضم. یہ کیا ہے, جاننے کا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان کے دورہ سندھ پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. بابر صاحب, عمران خان صاحب اس وقت سندھ میں بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی ان سے کوئی ملاقات بھی ہوئی ہوگی, آج آپ ایک کیس میں بھی پیش ہوئے ان کی طرف سے. جی ہاں, رابطہ رہتا ہے. سندھ میں اپرچونٹی ان کو ایک نظر آئی ہے عمران خان کو, اس لیے کہ سندھ میں جس طرح سے گرفتاریاں اور باقی کاروائیاں ہو رہی ہیں جن کو سندھ گورنمنٹ ہیرسمنٹ کہہ رہی ہے, اس کے نتیجے میں بہت جو ووکل لوگ تھے وہ بھی غائب ہونا شروع ہو گئے, اور بہت جو نظر آنے والے تھے وہ بھی لندن میں نظر آتے ہیں. آج کل ایجویس اسٹریٹ کے اوپر زیادہ سر نظر آتے ہیں. تو یہ انہوں نے دیکھا کہ ایک اچھا چانس ہے ان کے لیے کہ ان کو انگریس ملے گی, اور وہ سندھ میں گئے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے
کہ سندھ میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. جو حکومت ہے, مرکزی حکومت ہے, اس نے سندھ کے جتنے اپنے لوگ تھے, خواتین و حضرات, ان کو لا کے پنجاب سے اور اسلام آباد سے انہوں نے سینیٹر بنا کے انہوں نے گھر بھی یہاں لے لیے ہیں, اور ان کو یہاں پہ جو لاجز ہیں بڑی لگزوریس قسم کی جس میں وہ گھر ہیں جن کا کرایہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے, وہ مل گئے. اس لیے اب کون واپس جائے گا اور کون وہاں پہ سیاست کرے گا؟ سارے عہدیدار ان کے یہاں شفٹ ہو گئے. نون لیگ کی میں بات کر رہا ہوں. پیچھے رہ گئی پیر پگارا لیگ, ایریا سپیسیفک ہے, سوال ہے. ایم کیو ایم ایریا سپیسیفک ہے, نمبر 2 پارٹی ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ اپوزیشن اس طرح سے افیکٹو کوئی ہے نہیں. اب یہ امتحان یہ ہے کہ عمران کیا کوئی ایسے لوگ سندھ میں اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں جن کی شمولیت کے بعد سنو بال یا ڈومینو ایفیکٹ کوئی اثرات مرتب ہوں پورے سندھ کے. وہ کہتے ہیں میں تو نوجوانوں کو یہاں پہ کسی بڑی شخصیت کو نہیں لے کر آؤں گا. یہ ایک سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ نوجوانوں کو اگر لے کے آئیں گے تو ہم نے جس دن نتائج آئے تھے, آپ کو یاد ہے KPK کے, ہم نے جو کہا تھا وہ عمران خان صاحب نے ایگزیکٹلی پنو عقل میں وہ لفظ کہے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ کچھ وزیروں کے رشتہ دار وہاں پہ عہدیدار بن گئے. صرف نوجوانوں کو لانا نہیں ہے, جس پارٹی میں بھی ہو نوجوانوں کو موقع بھی تو ملنا چاہیے. نوجوانوں کو موقع تب ملے گا. ہم نے تو ایک دفعہ یہاں پہ یہ بھی تجویز رکھی تھی پارلیمنٹ کو پارٹیسپیٹیو اور افیکٹو بنانے کے لیے, جو میں جس کو دہرا دیتا ہوں آج, وہ یہ ہے کہ آپ ایک گھر میں سے, ایک پیڈگری میں سے 1 یا 2 لوگوں کو اجازت دیں جو MNA بنے یا MPA بنے. اب ایک گھر کے 12 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آگے ان کی پھر رشتہ داریاں ایسی ہو گئی ہیں کہ ایک دفعہ مشرف کے دور میں ایک گھر کے 31 لوگ پارلیمنٹ میں آ گئے. ان کے سسرال, پھر ان کے سسرالیوں کے سسرال, اور ان کے بہنوئی, اور پھر سالے, اور سالے کے پھر بہنوئی, یہ سارے کے سارے وہ تھے. اب رشتہ داریاں 3 صوبوں کے اندر موجود ہیں. یہ کوئی انتظام ہمیں کرنا پڑے گا. اور عمران یہ اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو کچھ ملنا چاہیے. میرے خیال میں بلاول نوجوان ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ نوجوانوں کو وہ آگے لائیں. ایسے چہرے جن کو دیکھ کے لوگ بھاگتے ہیں, ان کے ساتھ اگر آپ کسی بہت اچھی ہستی کو بھی بٹھا دیں گے نا, تو وہ کہتے ہیں the man is known by the company he keeps. کہ آپ کا دوست, آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ آپ کا تعارف ہوتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن یہ اچھا ہے کہ اگر شاہ صاحب سوئے رہتے ہیں اور عمران جانا شروع کر دیں تو شاہ صاحب کو جاگنا پڑے گا. کیبنٹ اگر لنڈن میں بھاگ کے چلی گئی یا کسی اور جگہ چھپی ہوئی ہے تو اس کو باہر نکلنا پڑے گا. ہم نے تو 10 دفعہ کہا ہے باہر نکلو, لوگوں کے کام کرو. 3 سال تو ہونے والے ہیں. ایک اچھا امپیکٹ ہوگا سندھ کی سیاست میں. یہ جتنی سیاسی ایکٹیویٹی ہوگی, جتنے لوگ عوام کے ساتھ سیاستدان کانٹیکٹ میں جائیں گے, انٹریکشن میں جائیں گے, ان کے دروازے کھٹکھٹائیں گے جا کے, اتنا زیادہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ عوام کو. اس خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب لوگ وہاں کے رینجر سے بہت خوش ہیں. اچھا, جو یہ ایک اور پہلو ہے, لیکن جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس پارلیمنٹ کا, اس نظام کا اور ان حکومتوں کا کانٹیکٹ نہ ہونے کے برابر ہے. عام آدمی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج عام آدمی یہ جو ڈیموکریسی جس کو میں کہتا ہوں, اس ڈیموکریسی کے ایجنڈے پہ عام آدمی ہے ہی نہیں. مزدور ہے ہی نہیں, کسان کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے, زراعت کی کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی لیبر پالیسی نہیں ہے, کوئی کلچرل پالیسی نہیں ہے, یوتھ پالیسی کسی جگہ پہ نہیں ہے. اسی وجہ سے عمران خان اس وقت بلدیاتی الیکشن خاص طور پہ کراچی سندھ میں بہت فوکس کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. ایک تھرڈ پاور کو بھی وہاں ہر جگہ موجود ہونا چاہیے, اور تاکہ اگر 2 آپس میں ایک مفاہمت کے لیے, آپ کو ہوتا ہے نا, میں ہمیشہ کون سا لفظ استعمال کرتا رہا ہوں, آج وہ سارا کر رہے ہیں. سارا آخری جو آپ نے آصف زرداری صاحب کی بات ہو رہی تھی, پچھلے ہفتے 2 دفعہ انہوں نے کال کی, لنڈن سے بھی اور دبئی سے بھی بات ہوئی میری پرسوں, تو وہ اناف از اناف کہا. تو میں نے کہا جی میں تو ہمیشہ اس کو بدبودار مفاہمت کہتا رہا. اچھا, لوگوں کے حقوق ہم سرنڈر کر دیں, ہم کہیں گے جی مفاہمت ہوگی, پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا نا, ون سائیڈڈ پالیٹکس ہو جائے گی. اور یہ بہت اچھی بات ہے. باقی لوگوں کو بھی باہر نکلنا چاہیے, اور سیاسی لوگوں کو پاکستان کے عوام کو طاقت کا سرچشمہ سمجھنا چاہیے. جس طرح آخری جنت وہاں کے قدموں کے نیچے ہے, اسی طریقے سے جو اقتدار کی جنت ہے وہ پاکستان کے غریب ووٹر کے پیروں کے نیچے ہے. سیاسی فضا تبدیل ہو رہی ہے. سیاسی فضا تبدیل ہو گئی ہے. صحیح. یہ جو آنے والے دن ہیں, مہینے نہیں, آپ دیکھیں گے کہ اس قدر تیز رفتار تبدیلیاں ہیں سیاسی فضا میں کہ لوگ خود حیران ہو جائیں گے. یہ جو اس وقت حکومت کیوں منتیں کر رہی ہے کراچی کی اس پارٹی کی جس نے استعفے دے کے 10 دفعہ کہا ہے کہ میں نے استعفیٰ دیا, 3 دفعہ کافی ہوتا ہے ویسے تو, استعفیٰ تو 1 دفعہ کافی ہوتا ہے, لیکن وہ دیا, گھر سے بھی نکالا, چھوڑ بھی گئے, گھر سے سامان بھی اٹھا لیا پلنگ سمیت. اس کے باوجود بھی حکومت اس لیے منتیں
کر رہی ہے, ترلے کر رہی ہے, مولانا صاحب کے بھی ترلے کر رہی ہے کہ اپنا کوئی گر آزمائیں. مولانا صاحب کا وظیفہ بھی کراچی میں کوئی نہیں کام آیا. اب دیکھیے دوبارہ کوشش اندر کرتے کی بات بتا دیں, ابھی خورشید شاہ صاحب کے ساتھ کچھ بات چیت بھی ہوئی کوئی وی آئی پی لاؤنج میں فاروق ستار صاحب کی, جب ان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ ختم ہو گئے اور انہوں نے کہا نہیں اب بات آگے نہیں بڑھ سکتی, تو کیا بات ہوئی ہوگی؟ دیکھیں جی, کوئی بھی بات اب نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ ان کے لیے بہت بڑا ریونیو جنریشن کا ایک فورم اور وینیو تھا کھالیں. دوسرا ان کے لیڈر کے اوپر پابندی لگ گئی ہے, دونوں باتیں نہیں مانی گئی عدالت سے. تیسرا, جس دن بھی حکومت ان کو راضی کرنے کے لیے آئین کی خلاف ورزی کر کے, آئین کے آرٹیکل 4 میں لکھا ہوا ہے سب کے لیے قانون برابر ہے, سب سے سلوک برابر کرو 25 میں لکھا ہوا ہے, 9 ٹریٹ ایوری بڈی ان اکارڈنس ود لا اس میں لکھا ہوا ہے. آئین چیخ چیخ کے ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے جو ہی حکومت ان سے مفاہمت کے نام کے اوپر بدبودار کارروائی کرنے کی کوشش کرتی ہے, اسی دن جو نیشنل ایکشن پلان کے مطابق کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ دے دیا جاتا ہے, واضح اشارہ, کھلا اشارہ, یہ وہ والا اشارہ نہیں ہے, کھلا اشارہ دے دیا جاتا ہے, اور اشارہ یہ ہے کہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کراچی کو آزاد کرائیں گے ہر طرح کے جرائم سے. یہ فیصلہ سننے کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے نا. تو مذاکرات شاہ صاحب اس کان میں مولانا فضل الرحمان سے کریں یا اس کان میں وہ کسی اور سے کریں, اس کا نتیجہ برابر نکلے. آخری سوال بابر صاحب اس موضوع پہ, احتساب کا عمل ان دو پارٹی سے آگے نکلتا نظر آتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ احتساب جینون ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے. جینون احتساب اس دن ہوگا جس دن کوئی سستی روٹی کا بھی تو احتساب کرے نا, میٹرو کا بھی تو کوئی احتساب کرے گا یا نہیں کرے گا, ویڈیو والے کا بھی کوئی احتساب کرے, کوئی احتساب کرے جا کے جو قتل کے مقدمے پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے مجرم. ابھی جو چیف جسٹس جا رہے ہیں 9 تاریخ کو, انہوں نے کہا کہ مجرم ٹی وی پہ کیسے آ گئے, رؤف کلاسرا اس پہ بڑا بول رہے تھے, تو وہ بالکل ٹھیک بول رہے تھے رؤف کلاسرا کے. اس وقت تو قتل کے ملزم کابینہ, ایک میں نہیں کو 3 کابیناؤں میں قتل کے ملزم جب بیٹھے ہوئے ہیں, نامزد ملزم ہیں, اور ان کو کسی عدالت نے نہ ڈسچارج کیا نہ ان کو بری کیا ہے. منی لانڈرنگ کا کنفیشن کرنے والے لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ویڈیو فوٹیجز چل رہی ہیں, اور لوگ کرپشن کی حمایت میں دیکھ لیں ایم پی اور ایم این اے کس طرح سے بول رہے ہیں. اس سارے ماحول میں کرپشن صرف ایک نعرہ بن گیا جو مخالفین کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے, آوازیں ختم کرنے اور بند کرانے کے لیے تو استعمال ہو سکتا ہے, اور لوگوں کو جو روٹھ جائیں اور عشق مجروح کو عشق ممنوع کی طرف لانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. وہی بابر صاحب, کرپشن ہوتی ہے جو ہوتی رہتی ہے. صحیح, آگے بڑھتے ہیں. صحیح احتساب ہونا ابھی باقی ہے, یہ ہمارا آج کا کنکلوژن ہے. بابر صاحب, لکڑ ہضم پتھر ہضم, اس سے آگے ہم دیکھ رہے ہیں پہاڑ بھی ہضم, پہاڑ غائب ہوتے جا رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹیکسلا میں جی گورنمنٹ آف پنجاب نے آنکھیں بند کی, مجھے نہیں پتا یہ بھی کوئی مفاہمت ہو رہی ہے, جو انہوں نے ٹیکسلا میں بیماریاں, واہ میں بیماریاں, ساتھ جو گاؤں ہیں لگتے ہیں غریبوں کے, ہمارے رشتہ داروں کے بھی ہیں, ان میں بیماریاں, 700 سے زیادہ پلانٹس وہ کانٹینیوسلی کام کر رہے ہیں, اور اس میں سے 500 سے 600 پلانٹس وہ ہیں جو ٹیکسلا کے پہاڑ میں, آپ موٹر وے پہ جائیں تو سامنے آپ کو نظر آ جاتا ہے جو مردہ پہاڑ کر دیا گیا ہے, یوں لگتا ہے وہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ایٹمی حملہ ہوا ہے. یہ پنجاب گورنمنٹ نے لائسنس دیا ہوا ہے جی, اور کچھ جو تھے آئی سی ٹی میں, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں, ان کو تو ختم کیا گیا, ہم ساتھ تعریف بھی کرتے ہیں. اچھا, یہ ان کا منرل ڈپارٹمنٹ ہے جس نے یہ لائسنسز دیے ہوئے ہیں, اور فوٹیج اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح کا وہاں, کسی وقت پھر ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ کس طرح سے پہاڑ اڑے ہوئے ہیں, اور وہاں بہت تاریخی ایک صوفی ہیں, ان کا مزار ہے, وہ مزار پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہے, اور چاروں طرف سے پہاڑ یوں سارے کا سارا جو ہے وہ غائب ہو گیا. پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ظہیر الدین بابر گزرا, محمود غزنوی گزرا, ایبک گزرا, الیگزینڈر دی گریٹ گزرا, اسی جگہ پہ راجہ امبی, اور تھوڑا سا آگے جا کے دریائے جہلم کے پاس راجہ پورس نے, پھر ہم نے اس کا راستہ بھی روکا پٹواریوں نے, اور اس کے ساتھ جنگ بھی کی اس خطے کے لوگوں نے. وہ سارے کے سارے جتنے بھی پہاڑ ہیں جی, وہ سارے جو پنجاب کا پروٹیکشن کرتا ہے انوائرمنٹ کا, ای پی اے ایک باقاعدہ ایجنسی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. ایجنسی پتہ ہے کیا کر رہی ہے, یہ بھی میں بتا دیتا ہوں, یہ تفصیلات بہت لمبی ہیں, کسی وقت پھر اس پہ بات کرنی پڑی. ایجنسی یہ کرتی ہے کہ فلاں کو ہم نے شو کاز نوٹس دے دیا. شو کاز نوٹس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ مفاہمت. مفاہمت کا مطلب ہے اس کیس میں مکا,
اور مکہ سے یہ سارے پلانٹس چل رہے ہیں. اسکول کے بچے جو ساتھ وہاں رتا شاہ کا ایک علاقہ ہے, جو آپ ٹیکسلا کا پہاڑ پہلا اس کو کراس کرتے ہیں, وہاں سے شروع کر کے تو جو موٹر وے پشاور کو جا رہی ہے اس کے ساتھ کے علاقوں تک آپ آ جائیں, آپ کو دونوں طرف جو بچے اسکول صبح جا رہے ہوتے ہیں وہ پہچانے نہیں جاتے کہ ان کی وردی براؤن کہاں سے آ گئی. سفید والے بھی براؤن اور جو سیاہ والے بیچارے وہ بھی مارے جاتے ہیں, اور بیماریاں پھیل رہی ہیں, کوئی توجہ دینے والا بیماریاں پھیل رہی ہیں, پولیوشن بڑھ رہی ہے, اور خاص طور پہ وہ جگہیں جن کو محفوظ کر کے رکھا جانا چاہیے, جو اتنی یادگار مقامات ہیں, ان کا اس طرح سے تباہ حال ہونا بہت ہی پریشان کن ہے, ایک سوالیہ نشان ہے. بریک لیں گے یہاں پر. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تلاش گمشدہ میں ہمیں تلاش کرنا ہے پرائس کنٹرول کو. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں پرائس کنٹرول کی. بابر صاحب, تلاشی گمشدہ میں ہمیں پرائس کنٹرول ڈھونڈنا ہے, کہاں ہے یہ بالکل پرائس ٹھیک کہتے ہیں کنٹرول؟ آپ, پرائس کنٹرول ڈھونڈنا ہے, اور خاص طور پہ پنجاب میں فلور ملوں نے آٹا مہنگا کر دیا ہے, اور اتنا مہنگا کر دیا ہے جس کا کوئی جواز نہیں تھا. مہنگے شہروں میں پہلا اسلام آباد سمجھا جاتا ہے, تیسرے چوتھے نمبر پہ لاہور آتا ہے, جو گورنمنٹ پروجیکٹ کرتی ہے جن فگرز کو نا بتانے کے لیے کہ وہاں بیٹھ کے ہم تو آٹا سستا کر دیں. دوسرا ایک ایشو ہے اس کے ساتھ ہی, پرائس کنٹرول کے ساتھ ساتھ, ابھی ہم نے ٹیکسلا کی بات کی, پڑیال ایک گاؤں ہے چکری انٹرچینج کے ساتھ, وہاں پہ کچھ کنٹرول شیڈز لگائے گئے ہیں گاؤں کے اندر. وہاں بہت شدید لوگوں نے 3 دن احتجاجی مظاہرے بھی کیے ہیں. چوہدری نثار صاحب کا حلقہ ہے, میں ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ آپ فوری طور پہ توجہ دیں, اگر آپ نے دی ہوئی ہے تو اور توجہ دیں. وہاں اس قدر پار پھر لوگ ہیں کہ وہ یہ جو ابھی ہم نے بدبودار گوشت جن کا ذکر کیا ہے, دوبارہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ وہاں بدبو جب لوگوں کو آتی ہے نا جی, جو وہ شیڈ بنے ہوئے مرغیوں کے, ان کے جب بڑے بڑے پنکھے چلتے ہیں, جو بڑے بڑے ان کے ایگزاسٹ چلتے ہیں, تو پورا گاؤں بیمار بھی ہے. اور 3 دن انہوں نے مظاہرہ بھی کیا, اور لوگوں کے خلاف وہاں پرچے ہو گئے, جو بیمار ہو رہے ہیں ان کے خلاف پرچے ہو گئے ہیں. یعنی ان کو اسی اتار کے لونڈے نے, پولیس نے دوا دینے کی بجائے وہ سرمایہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا, اور جو محنت کاش ہیں گاؤں والے, ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. ہم پڑیال کے لوگوں کی آواز بھی بلند کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا بابر صاحب, ہماری عوام, ان کے ٹویٹس, ان کی آواز ضرور ہمیں بلند کرنی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, بلند کرتے ہیں آواز. حفصہ شمیم کی سب سے پہلے وہ کہتی ہیں کہ they are doing all that stuff for metro but they can't enhance the number of the seats of medical institutions. کہتے ہیں میٹرو پہ اتنے لگ گئے, میڈیکل کالج پہ کچھ لگائیے اور سیٹیں میڈیکل سٹوڈنٹس کی بڑھا دیجئے. مطالبہ جائز ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں, قبول کرنے کا پھر مطالبہ کرتے ہیں. امجد نقوی صاحب, sir you are rendering great service for those who don't have any say. کہتے ہیں اختلافی نوٹ میں ان کی آواز بلند ہو رہی ہے, جو کوئی اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے. پلیز ہائی لائٹ دی ایکسیسو کے الیکٹرک بلز فار دس منتھ. اس مہینے میں کے الیکٹرک کے بل ٹھیک نہیں ہیں جی, ان کے اوپر نیپرا توجہ دے اور واپڈا توجہ دے. نسیم الحق صاحب کہتے ہیں کہ I request you to discuss game of squash in Pakistan and in Punjab. یہ بڑی اچھی بات کی نسیم الحق نے. کہتے ہیں سکواش کی جہانگیر ہمارا کبھی ہوتا تھا, شیر ہمارا ہوتا تھا, اب کاغذی شیر آگے سارا کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹرائے ہو گیا ہے, اس کے اوپر توجہ دی جائے. اس سے اگلی ٹویٹ ہے جی آفتاب چودھری صاحب کی. کہتے ہیں سر آئی لیو ان اے ولیج آف گجرات. گجرات میں رہتے ہیں, گاؤں میں, اور کہتے ہیں بہت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, لو وولٹیج پرابلم بھی ہے, اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں حکمران پڑھ لیں پلیز پلیز ریز دس ایشو. ہم نے آفتاب چودھری یہ ایشو ریز کر دیا. دونوں منسٹر اور ڈپٹی منسٹر پنجاب سے ہیں, اب دیکھیے وہ آپ کی آواز کب سنتے ہیں. احمد کہتے ہیں there is no road breaker crossing at military road سکھر. سکھر میں خورشید شاہ صاحب کا حلقہ ہے, روڈ بریکر ہی کوئی نہیں ہے خورشید شاہ صاحب. آپ تو جمہوریت کے روڈ بریکر ہر وقت ہی ان کے اوپر مفاہمت میں لگے رہتے ہیں, عوام سے بھی مفاہمت کریں. نمبر آف اسٹوڈنٹس گو بائی دس وے, بہت سارے طالب علم وہاں متاثر ہوتے ہیں, اور ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے جی. پاکستان آؤٹ لیٹ کہتے ہیں سر آئی ایم لیونگ نیئر شمس آباد میڈیا ٹاؤن. یہ پنڈی میں ہے جی, بالکل 0 پوائنٹ کے ساتھ ہے. وی آر فیسنگ واٹر پرابلم. یہاں پانی پانی کر گئی سب کو کلندر کی یہ بات. واسا توجہ دے, اور پنڈی کے 5-7 وزیروں کا ایک لشکر ہے, جن میں سے آج ایک کہہ رہے تھے کہ کرپشن اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے, وہ بھی توجہ دیں اس پہ. بلال احمد ہے, ملک بلال احمد, کہتے ہیں ریز وائس فرام یور کراچی سو کال منرل واٹر سیلنگ آؤٹ فرام اون سپلائی. کہتے ہیں جی نلکے کے پانی کو منرل واٹر بنا کے بیچا جا رہا ہے, اور کرپٹ پولیس سن نہیں رہی. یہ اب ہم نے کہہ دیا, آپ کا پیغام لفظ بہ لفظ چلا گیا. ڈاکٹر ستار صاحب کہتے ہیں کہ پیزنٹس تحصیل محاذ سندھ آن اسٹرائک سنس 128 کسان ہیں جی. شاہ صاحب 128 دن سے کسان ہیں,
सिंध के अंदर हड़ताल में हैं और जो वहाँ पे काकोल चैनल है उसके हवाले से हड़ताल पे, इन पे तवज्जो दीजिए। हड़ताल की फोटो आपको भिजवा दी शाह साहब, देख लें, अगर कोई वजीर है इस महकमे का तो वो भी जागे और ख्याल करे। सही, आपकी आवाज़, आपकी परेशानी, आपके मसाइल हमने अपने इस प्लेटफॉर्म से उठाए। यकीनन ये आवाज़ आपकी ज़रूर पहुंचेगी वहाँ जहाँ तक पहुंचनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त आज के लिए ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल दोबारा यहाँ पर हाजिर होंगे रात 8 बजे, बहुत से अहम मसाइल के साथ, बहुत से अहम मौज़ूआत के साथ, और इस बारे में अहम तज्ज़िये जानेंगे। बाबर साहब, प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हुआ, हमें तो जान से ज़्यादा अजीज़ दर्द वतन, क्या कहेंगे आप? कोई शक नहीं। देखिए, ये जो 6 सितंबर है ना, थोड़ा सा उसका भी हवाला इसमें आ जाता है। आज कह देते हैं हम कि अमीरे शहर के फरमान, अमीरे शहर के फरमान सब बजा, लेकिन फ़कीरे शहर भी कुछ अर्ज़े हाल करते हैं। ख़ता मुआफ़ बसद एहतराम ऐद वफ़ा, सिसकते होंठ दुखी दिल सवाल करते हैं कि हम तो वो हैं जो बावस्फ ज़ोफ़े तशना लबी, मिजाजे पीरे मुग़ां का मलाल करते हैं, और हर एक तीर को खुशामदीद कहते हैं, हर एक तीर को खुशामदीद कहते हैं। दो चंद एले हशम का जलाल करते हैं, और चमन में जश्ने वरूदे बहार जब भी हुआ, वतन में जब भी फरोज़ा हुए खुशी के दिए, महो नजूम रहे बज़्मे शहरे यारा में, निगाह खल्क तरसती रही किरण के लिए। हम ही तो जान से ज्यादा अजीज दर्द वतन, हमें तो जान से ज्यादा, हमें तो जान से ज्यादा अजीज दर्द वतन। मगर हुजूर भी ऐसा ख्याल करते हैं। अमीरे शहर के फरमान सब बजा, लेकिन फ़कीरे शहर भी कुछ अर्ज़े हाल करते हैं। मत परवाह करें, आवाज़ सुनी नहीं जा रही, आवाज़ उठाते रहिए, आवाज़ उठाते रहेंगे।